السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و مستمعین، یقیناً آپ خیریت سے ہوں گے، خیریت میں ہوں گے۔ اللہ رب الرحمن آپ کے لیے خیر کے سارے دروازے کھول دے۔ الحمدللہ رب العالمین والحمدللہ حمدا کثیرا۔ ہم اس وقت مدینہ طیبہ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی رونقوں میں مزید اضافہ کرے۔ اور ہمارے میزبان ہیں جناب چودھری محمد انس کمبوز صاحب حفظہ اللہ، تو وہ فرمانے لگے کہ شیخ آپ آئے ہوئے ہیں تو کچھ ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں کے بارے میں ہمیں بتا دیں۔ سن رکھا ہے کہ ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے، تو آپ کے حکم پر میں چند گزارشات کرنی چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے جی کہ ذو الحجہ کا مہینہ یہ حج والا مہینہ ہے، یعنی اس مہینے کے جو ابتدائی ایام ہیں یا پہلا عشرہ ہے یا دوسرے عشرے کا جو ابتدا ہے اس میں حج ہوتا ہے، تو یہ حج والا مہینہ ہے، اس لیے اس کو ذو الحجہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو اس کے پہلے 10 دن ہیں جی بہت فضیلت والے ہیں، تو یقیناً آپ کے لیے یہ حیرت والی بات ہوگی کہ ان 10 دنوں کی فضیلت یہ رمضان المبارک کے دنوں کی فضیلت سے بھی زیادہ ہے۔ یعنی ایک شخص رمضان المبارک کے دنوں میں قرآن پڑھتا ہے اور ایک ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں قرآن پڑھتا ہے۔ یہ جس نے ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں قرآن پڑھا نا جی، اس کا یہ قرآن پڑھنا اللہ کے ہاں زیادہ اجر والا بھی ہے، فضیلت والا بھی ہے اور درجے والا بھی ہے۔ تو زندگی میں ہمارے ہاں بر صغیر پاک و ہند میں ایک بہت بڑی غفلت ہے کہ لوگوں میں رمضان کے لیے ایک بڑا جذبہ نظر آتا ہے، لیکن ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں وہ جذبہ، وہ ولولہ اور وہ تیاری اور وہ عزائم نظر نہیں آتے۔ تو ان 10 دنوں میں کرنے والے کام جی، سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں جی توبہ۔ اگر آپ شرک بھی ساتھ لیے بیٹھے ہوئے ہیں، بدعات بھی ساتھ لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ظلم بھی ساتھ لیے بیٹھے ہوئے ہیں، چکر مکر حرام زدگیاں بھی ساتھ لیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر تو معاملہ بڑا خطرے والا ہے۔ سب سے پہلا معاملہ جی توبہ کا ہے، حقوق کی ادائیگی کریں اور توبہ والے معاملے کریں۔ اور پھر اس کے بعد ان مہینوں میں آپ کوشش کریں، پہلے ذی الحجہ کے مسلسل 9 روزے بھی آپ رکھ سکتے ہیں، وقت سے آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن کم از کم 9 ذی الحجہ کا روزہ آپ ضرور رکھیں۔ یہ بخشش کا خزانہ ہے، یہ بخشش ہے، اللہ کی طرف سے معافی ہے۔ تو مسلسل 9 روزے بھی رکھے جا سکتے ہیں، اقل شیء آپ کم از کم 9 ذی الحجہ کا روزہ ضرور رکھیں۔ باقی آپ کوشش کریں کہ ان دنوں میں فرض نماز اول وقت پہ پڑھیں، سنتوں کا اہتمام کریں، نوافل کا اہتمام کریں اور اذکار کا اہتمام کریں۔ بلکہ ایک حدیث آتی ہے کہ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّحْلِيلَ وَالتَّكْبِيرَ وَالتَّحْمِيدَ او کما قال، کہ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھو۔ اللہ تو پاک ہے، تیری ذات پاک ہے، تیری بات پاک ہے، تیرے فیصلے پاک ہے۔ اللہ میں تیرا گلہ شکوہ کرنے والا تیرا بندہ نہیں ہوں، میرا کوئی پیارا فوت ہو گیا، میرا کوئی مالی جانی نقصان ہو گیا، اللہ میں تیری تعریفیں کرنے والا بندہ ہوں، غدار بھی نہیں ہوں اور گلے شکوے کرنے والا بھی نہیں ہوں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ میں ان بڑے دنوں میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں، تو بڑا ہے، تیری ذات بھی بڑی ہے۔ صدقہ بھی ان دنوں میں بہت زیادہ کریں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمت دی ہے تو قربانی ضرور کریں۔ یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ سنتے موقع ہے۔ ان فقہی اختلافات میں پڑھنے کی بجائے بھائیو، اگر کوئی بندہ اللہ کے رستے میں ایک تنکا بھی دیتا ہے نا، وہ آتا ہے نا جی ذرہ بھر بھی نیکی کرتا ہے تو وہ نہیں ضائع جاتی۔ تو جو ایک اونٹ دیتا ہے، ایک بکرا چھترا دیتا ہے، اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تو آپ 5-10 قربانیاں کریں۔ غریب رشتہ داروں کو بطور تحفہ کوئی قربانی، کمزور بہن کو بھیج دیں، کمزور بھائی کو بھیج دیں، کسی کمزور حاجی نمازی یا قاری صاحب کو بھیج دیں۔ قربانی والے عمل میں پیچھے نہ رہے، اور کوشش کریں کہ یوم النحر عید والے دن قربانی کریں، چاہے آپ نے 100 قربانی کیوں نہیں کرنی۔ یہ چاچا آئے گا، ماما آئے گا، دادا آئے گا، اسی اج کرنی ہے تو سورے نے پرسوں کرنی ہے، یہ جو ونڈے تقسیمیں ہیں نا، یہ اجر کو بہت زیادہ چلیں کھوٹا تو نہیں کرتی لیکن کم ضرور کرتی ہے۔ تو چلیں جی، بات نہ چاہتے ہوئی بہت زیادہ لمبی ہو گئی ہے، ہم سفر میں ہیں۔ تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے لیے دعا گو ہیں جی، اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک زندگی دے جی، آپ کی زندگی میں یہ زیادہ سے زیادہ 3-4 دن کے بعد ذو الحجہ کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان سے زیادہ ولولے کے ساتھ اس کو گزاریں جی، اور ذکر زیادہ کرتے رہیں جی، صبح کے اذکار، شام کے اذکار پڑھیں اور اپنے دل کو صاف ستھرا رکھیں۔
کئی خواتین ضدیں لے کر بیٹھی ہوئی ہیں اپنے دل میں اور بغض لے کر دیکھیں جھگڑے ہو جاتے ہیں. صاف کر دیں ان دلوں میں اپنے سینے. اگر کسی نے ستایا بھی ہے تو اس کو بھی اللہ کے لیے معاف کر دیں. ٹھیک ہے سجدہ نیکی ہے, صدقہ نیکی ہے, ذکر نیکی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کسی کے بارے میں دل کو صاف کر دینا, اگر کسی نے ستایا بھی ہو اس کو بھی معاف کر دینا, یہ سب سے بڑی نیکی ہے. تو اللہ جل شانہ جی ہمیں ان دنوں کی برکتیں نصیب فرمائے, رحمتیں نصیب فرمائے, روزے نصیب فرمائے, صدقات نصیب فرمائے, اور اللہ یہ دن ہمیں اپنی زندگی میں بار بار دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. درجنوں روایات آیات کا خلاصہ ہے کہ ان دنوں میں کیا ہوا نیک عمل پورے سال کے دنوں میں کیے ہوئے نیک عمال سے اللہ کے ہاں بہت زیادہ فضیلت والا بھی ہے اور اجر والا بھی ہے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین ثم آمین.